آریاؤں کی ہندوستان میں آمد مورخین کے مطابق 1600 یا 1700 قبل مسیح میں ہوئی۔ آریاؤں نے ہندوستان میں موجود لوگوں کو جنوب مشرق کی طرف دھکیل کر خود اس جگہ پر قابض ہو گئے۔ اسی بنیاد پر شمالی ہندوستان آریہ ورت کے نام سے مشہور ہے۔ مورخین کے نزدیک آریہ قوم کا مذہب وید ہے، جس میں ان کی مذہبی روایات اور تاریخ کا خزانہ موجود تھا، لیکن وید کے مرتب ہونے کا زمانہ آریہ کے ہندوستان آنے کے کافی بعد کا ہے، جبکہ آریہ قوم مقامی لوگوں کا مذہبی اثر قبول کر چکی تھی۔ اسی لیے وید میں صحیح مذہبی روایات کا ہونا بھی مشکوک اور ناقابل تسلیم ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آریہ قوم نے مقامی لوگوں کا اور ان کے مذاہب کا اثر قبول کیا تو مقامی لوگوں پر بھی آریاؤں کا اثر ہوا۔ اس بنیاد پر یہ لوگ ہندوؤں کے ساتھ اس طرح گھل مل گئے کہ آریاؤں کو ہندوؤں سے جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ ویدی ادب میں لکھے گئے حوالہ جات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آریہ قوم کے لوگ خانہ بدوش تھے اور ان کے سرداران قبائل کو راجا کہا جاتا تھا۔ اس قوم کے لوگ بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ پہلے نمبر پہ آریائی دیوتاؤں کے خدام اور پجاری، ان کو برہمن کہا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ سردار اور جنگجو، انہیں کھشتری کہا جاتا تھا۔ تیسرے عام لوگ تھے، ان کو ویش کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ پہلے 2 طبقوں کے غلام اور نوکر سمجھے جاتے تھے۔ ویدوں کے ابتدائی زمانے میں آریہ قوم عقیدہ توحید پر قائم تھی۔ چنانچہ البیرونی نے اپنی کتاب تاریخ ہند میں لکھا ہے کہ خدا کے حوالے سے ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اکیلا اور غیر فانی ہے، نہ اس کا کوئی آغاز اور نہ انجام ہے، وہ مختار اور قادر مطلق ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اور نہ وہ کسی کی طرح ہے اور نہ کوئی اس کی طرح ہے۔ اپنے اس ابتدائی دور کے گزرنے کے بعد جب آریہ قوم بر صغیر میں داخل ہوئی تو اسے بت پرست قوم کے ساتھ واسطہ پڑا، تو یہ لوگ بھی بت پرستی کرنے لگ گئے۔ اس طرح ہندو مت یا ہندو مذہب وجود میں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ قدیم تاریخی روایات ہندو مذہب کا حصہ بنتی چلی گئی۔ اس موقع پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت میں ایسے محکم اصول مشترک رہے جو کبھی تبدیل نہ ہوئے، جیسے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور قیامت۔ لیکن ہندو ان اصولوں سے بالاتر ہو کے خود کو آریہ قوم کی طرح اہل کتاب میں مدغم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ویب سائٹ پر ایسے پروگرام دکھاتے ہیں کہ جس میں ایک ہندو لڑکے کا نکاح مسلم لڑکی سے کیا جاتا ہے، اور ان کا مقصد خود کو اہل کتاب باور کروانا ہے۔ تو ہمیں ابھی اپنی تقریبات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان کہیں ہندوؤں کا اثر تو قبول نہیں کر رہے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ جس طرح آریاؤں نے اپنے آپ کو ہندوؤں میں ملا دیا تھا، مدغم کر دیا تھا، ایسے ہی کیا ہندو تو اپنے آپ کو اہل کتاب میں مدغم نہیں کر رہے؟ ہمیں اپنی تقریبات کا جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہم ان کے زیر اثر تو نہیں آ رہے۔ اصل میں آریہ لفظ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت اور ریاضت کرنا۔ چونکہ اس قوم کے ابتدائی لوگ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو آریہ کہا جانے لگا۔ دوستو، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔